معزز سامعین اکرام، آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہونے والی ہے اور اس کے اہم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آج جو ہم قواعد سیکھیں گے اور مشکل الفاظ کو سیکھیں گے ان کے بارے میں اکثر لوگ نہیں جانتے اور یہاں پر غلط تلاوت کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے مکمل ویڈیو کو واچ کرنا ہے تاکہ آپ لوگ ان مکمل الفاظ کو اچھی طرح سے سیکھ اور سمجھ لیں۔ تو اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ یہ پارہ نمبر 12 وَمَا مِن دَابَّةٍ اور سورۃ ہود ہے جو قرآن مجید کی 11 نمبر کی سورہ مبارکہ ہے۔ اب یہاں پر آپ لوگ یہ لفظ دیکھ رہے ہیں، اس لفظ کو ہم نے کس طرح سے ادا کرنا ہے، اس بات کو آپ لوگوں نے اچھی طرح سے ذہن نشین کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال اركبوا فيها بسم اللہ مجریہا۔ اب یہاں را کے نیچے کھڑی زیر ہے تو ہم اس کو اس طرح سے پڑھ سکتے تھے، را کھڑی زیر ری، پر ہم اس کو را کھڑی زیر ری نہیں پڑھ رہے بلکہ اس کو پڑھیں گے مجریہا۔ یہاں ہم نے امالہ کرنا ہے۔ یہ قرآن مجید کا واحد لفظ ہے کہ جس کو امالہ کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ اب امالہ کا کیا معنی ہے؟ امالہ کا معنی یہاں پر یہ ہے کہ ہم نے اس را کو کھڑی زیر کی طرف آدھا جھکانا ہے، مکمل جھکا کر نہیں پڑھنا بلکہ آدھا جھکا کر پڑھیں گے اور اس کو کہتے ہیں امالہ کرنا۔ ہم لوگ جو قرأت کرتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں یہ ہم روایت امام حفص میں کرتے ہیں۔ تو یہاں پر امام حفص رحمہ اللہ کا قاعدہ کلیہ یہی ہے کہ ہم نے اس را کو آدھا زیر کی طرف جھکانا ہے اور اس کو امالہ کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اس طرح سے ادا کریں گے مجریہا، اس کو مجریہا پڑھنا غلط ہے، اس کو ہم نے پڑھنا ہے مجریہا۔ بسم اللہ مجریہا ومرساہا، مجریہا ومرساہا۔ یہاں پر سورہ ہود کی آیت نمبر 40 کو دیکھ رہے ہیں، یہاں پر بھی اکثر لوگ ان الفاظ کو ادا کرتے ہوئے مجہول ادا کر جاتے ہیں۔ یہاں پر آپ لوگوں نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ جب بھی پیش کو ادا کیا جاتا ہے تو منہ کو گول کر کے ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اکثر لوگ ان الفاظ کو مجہول ادا کرتے ہیں، یعنی با کے اوپر دو زبر کے جیسی آواز کو ادا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر دو پیش ہیں تو ہم نے با کو دو پیش کے ساتھ یا مشدد کے ساتھ اس طرح سے ملانا ہے، من یأتیہ عذاب، با یا دو پیش بوئیں، عذاب یخزیہ، من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، حتی اذا جاء امرنا وفارت النور۔ یہاں پر ہم نے نون مشدد پر غنہ کرنا ہے، آواز کو ناک میں کچھ دیر روک کر رکھنے کو غنہ کہا جاتا ہے۔ وفارت النور قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، یہاں نون ساکن پر اخفا کیا جائے گا، یہاں بھی آواز کو ناک میں کچھ دیر روک کر رکھیں گے۔ من کل زوجین اثنین وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ اب یہاں پر آپ لوگ سورہ ہود کی آیت نمبر 72 یعنی 72 کو دیکھ رہے ہیں، اس کو پڑھنا سیکھیں گے۔ یا ویلتا، یا ویلتا آلیدو، یہاں پر دو حمزہ ایک ہی جگہ پر جمع ہو گئے ہیں تو ان دونوں کو ہم نے صاف آواز میں ادا کرنا ہے۔ آلیدو، یہاں پر پتہ چلنا چاہیے کہ ہم دو حمزہ ادا کر رہے ہیں۔ آلیدو وانا عجوز،
اب یہاں پر ہم نے نون کو اس الف مدہ کی وجہ سے کھینچ کر ادا نہیں کرنا، کیونکہ آنا کے ساتھ جب بھی الف آتا ہے تو یہ صرف رسم الخط ہوتا ہے، یہ لکھنے میں آتا ہے، پڑھا نہیں جاتا۔ تو یہاں ہم نے آنا کو بغیر کھینچے ہی ادا کرنا ہے۔ آلد وانا عجوز، زا واو دو پیش، زوں زوں، وانا عجوز وهذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ اب یہاں پر آپ لوگ علامات وقف دیکھ رہے ہیں، وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں ہم نے تا کو ساکن کر دینا ہے، با کو یا ساکن اور تا ساکن کے ساتھ ملا کر ادا کریں گے، اہل البیت انہ حمید مجید۔ اب یہاں پر آپ لوگ سورہ ہود کی آیت نمبر 92 کو دیکھ رہے ہیں، اس مکمل آیت کو پڑھنا سیکھیں گے۔ قال یا قوم ارہطی، قال یا قوم ارہطی، اعز، یہاں پر حمزہ بھی ہے اور عین بھی ہے، تو ان دونوں کو ہم نے ان کے مخرج سے ہی ادا کرنا ہے، تو تب ہی یہ واضح طور پر ادا ہوں گے۔ اعز علیکم من اللہ، من اللہ۔ اب یہاں پر بھی آپ لوگ علامات وقف دیکھ رہے ہیں، تو وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں ہم نے ہا کو ساکن کر دینا ہے، لام کو کھڑی زبر کی وجہ سے کھینچتے ہوئے اس ہا ساکن کے ساتھ ملائیں گے، علیکم من اللہ واتخذتموہ وراءکم ظہریہ۔ یہ لفظ تھوڑا مشکل ہے، اس کے ہجے بھی کریں گے، ظا ہا زیر ظہ، را یا زیر ری، یا الف زبر یا۔ اب یہاں پر آپ لوگ علامت وقف دیکھ رہے ہیں، تو وقف کی صورت میں ہم نے یا پر ایک زبر ادا کرنی ہے، ظہریہ، واتخذتموہ وراءکم ظہریہ ان ربی بما تعملون محیط۔ اب یہاں پر آپ لوگ سورہ ہود کی آیت نمبر 44 کو دیکھ رہے ہیں، اس مکمل آیت کو پڑھنا سیکھیں گے، کیونکہ اس آیت میں بھی مشکل الفاظ ہیں اور ان الفاظ کو اکثر لوگ مجہول ادا کر جاتے ہیں۔ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي، أَرْضُ ابْلَعِي، ضاد کو با ساکن کے ساتھ ملائیں گے، ضاد با پیش ضب، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، دال یا زیر دی یا زیر ی، دی علی الجودی، وقضی الامر واستوت علی الجودی، وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين۔
اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے آج کے لیسن کو بھی اچھی طرح سے سیکھ اور سمجھ لیا ہوگا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔